اب یہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو میں پھر مشکل میں آ جاؤں گا۔ آج 10 نومبر ہے۔ اقبال آج ایک دن کے ہیں، وہ 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے۔ جان ایلیا نے سوچا اقبال پیدا ہو گئے ہیں تو مجھے کون پہچانے گا، وہ 9 نومبر کو مر گئے تھے۔ 9 نومبر کو جان کی برسی۔ پاکستان کا خواب شاید اقبال نے پیدا ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے دیکھا ہو، کیونکہ وہ روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ شاید اقبال نے پاکستان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہو، مگر اس کا ذکر محمد علی جناح سے نہیں کیا۔ عوام کو دھوپ میں کھڑے دیکھا ہو جو چھاؤں تلاش کر رہے ہو، مگر چھاؤں کے بدلے ان کو ہر جگہ چھاؤنی نظر آ رہی ہے۔ سربراہوں کو فقیروں کی طرح دوسرے ملکوں سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کے گھٹنے پکڑتے دیکھا۔ یہ گھٹنے پکڑتے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا۔ بغیر زلزلے کے ملک کو ٹوٹتے دیکھا، نوجوانوں کو گھروں سے غائب ہوتے دیکھا ہو جو گھر والوں کو نہیں مل رہے ہیں۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، یہ اقبال کا اثر ہے۔ پانی میں نہیں ملک کو قرضے میں ڈوبتے دیکھا ہو، پانی میں تو غیرت مند ڈوبتے۔ اردو کا کوئی قاعدہ دیکھا ہو جس پہ لکھا ہو الف سے انڈیا، بے سے بنگلہ دیش، اے سے پاکستان، اور آگے جا کر دال سے روٹی۔ نہ دال ہے، نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ایمانداری ہے۔ بے حسی کی وجہ سے لوگ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی لطف نغمہ پھیلائی نہیں، لذت قرب حقیقی پا کر مٹا جاتا ہوں گرمیاں، کملائے ہوئے پھول، خوش نہروں کے کنارے جھلسا ہوا سبزہ، پسے دیوار چمن کسی دل شکستہ بلبل کے گیت۔ اس چمن کے بیچ ایک فوارہ ہے جس کے درمیان ایک ایٹم بم رکھا ہوا ہے۔ پانی نکلنے کے بجائے ایٹم بم سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اقبال تو پہلے کہہ گئے تھے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے۔ نور حق سے جو منور ہوئی وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر یہ زمین قابل نہ تھی۔ آئین کے بارے میں پاکستان آ کر قائد نے اپنی پہلی تقریر میں رول آف لا پر بہت زور دیا، مگر ان کو نہیں معلوم تھا 77 سال بعد پاکستان میں رول آف لا کی جگہ لا آف رول آ جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن کو پروسیکیوشن بنا دیا گیا۔ ترمیم ایک طوائف بن گئی ہے، جب دل چاہے لے آؤ۔ پہلے کون سا پروگرام ہوا ہے؟ 8 بجے کیا تھا؟ میوزک کا تھا۔ اب ایک اور ترمیم آ رہی ہے، یہ IMF کی طرف سے ہے۔ IMF نے کہا ہے جب نتیجہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو الیکشن پر اربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے 27ویں ترمیم میں اسمبلی کی مدت بھی 5 سال بڑھا دی جائے گی۔ عیسیٰ ہوتے تو یہ ترمیم 1 منٹ میں منظور ہو جاتی، کیونکہ یہ ترمیم مریم پیش کرتی۔
مریم کی بات عیسیٰ کیسے ٹال سکتے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ فیض احمد فیض نے تو فارم 47 کے بارے میں لکھ دیا تھا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو ماضی بات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی بات نہیں۔ اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، جج چیف جسٹس سے انصاف مانگ رہے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میرا جج ہو، ججوں میں میرا تیرا پہلی بار سنا ہے، ہر جج کے ہاتھ میں ہتھوڑا، ان کو ہتھوڑا گروپ نہیں بننا چاہیے۔ نئی ترمیم نے فوج کے سربراہ کی مدت بڑھا دی ہے، 10 برس فوج کے سربراہ رہیں گے۔ جس دن یہ فوج کے سربراہ بنے تھے میں بہت خوش تھا، ایک حافظ قرآن فوج کا سربراہ، مگر ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن جو کہتا ہے اس پر وہ عمل نہیں کر رہے۔ سورہ آل عمران، پتہ نہیں اس سورت کی مجھے اجازت ہے یا نہیں، سورہ آل عمران۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک چلی جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کریں۔ امریکہ میں الیکشن ہو گئے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے پاکستان میں بھی امریکہ کی طرح کے الیکشن ہوں، صرف 2 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ڈیموکریٹ اور فوج ریپبلکن۔ 9 نومبر اقبال کی پیدائش، اپنی صدی کے سب سے بڑے شاعر، ایک درد مند انسان، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزاں کا، شاید کہ زمیں ہو یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، ہر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، 77 برس میں آدم خاکی تقریباً 40 برس عروج کر رہے ہیں۔ ستر برسوں میں آدم خاکی تقریباً 40 برس عروج کر رہے، اور آج بھی بہادر بھی ہیں اور مغرور بھی ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو جتنا بلند ہوتا ہے دوسروں کو اتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ مجھے اپنی فوج سے محبت ہے۔ اوپن ہارٹ آپریشن کے بعد 6 مہینے بعد میں سیاچن گیا کیونکہ سپاہی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جان کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ روزانہ خبر آتی ہے 4 جوان چلے گئے، 6 جوان چلے گئے، عمر 18 سال، 19 سال، 20 سال۔ یہ عمر یہاں سے جانے کی نہیں ہے، زندہ رہتے تو ان کو بھی ایکسٹینشن مل جاتی ہے۔ جب بھی میں چکوال جاتا ہوں سپاہیوں کے مزاروں پر دعا مانگ کر آتا ہوں، وہاں ان کے نام بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ فوج ہماری ضرورت ہے، ہم بھی فوج کی ضرورت ہے، اگر ہم نہیں رہے تو فوج کیا کرے گی؟ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ 71 میں ہمارے ساتھ یہی ہوا، ہمارا جغرافیہ بدل گیا، پاکستان آدھا رہ گیا۔ یہاں بارشیں آتی ہیں وہ صرف اہل زمین کے حال پر روتی ہیں، اور کیا کہوں، خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جالب نے لکھا تھا، جاگنے والے تابہ سحر خاموش رہو،
کل کیا ہوگا کس کو خبر، خاموش ہو، کس نے سحر کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی، ہو جائے گی رات بسر، خاموش ہو، کس نے سنی ہے اس بستی میں دل کی بات، کس پہ ہوا آہوں کا اثر، خاموش ہو، شاید چپ رہنے میں عزت رہ جائے، چپ ہی بھلی ہے پہلے نظر، خاموش ہو، قدم قدم پر پہلے ہیں ان راہوں میں، دار و رسم کا ہے یہ نگر، خاموش ہو، یوں بھی کہاں بیتابی دل کم ہوتی ہے، یوں بھی کہاں آرام مگر، خاموش ہو، شیر کی باتیں ختم ہوئی اس عالم میں، کیسا جوش اور کس کا جگر، خاموش ہو۔ جون ایلیا میرے دوست تھے، 9 نومبر کو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ان سے میری خط و کتابت آج بھی، آج ان کا خط آیا، جانی آج 9 نومبر ہے، اقبال کی پیدائش کا دن اور میری برسی کا دن، بڑی کشمکش میں ہوں، اپنی برسی مناؤں یا اقبال کی برتھ ڈے۔ اقبال کی برتھ ڈے میں سب جائیں گے، میری برسی پہ کوئی نہیں آئے گا، ایسی برسی سے کیا فائدہ کہ خود روں اور خود سے کہوں کہ بہت دکھ ہوا تم چلے گئے، سوچا اپنی برسی نہیں مناؤں گا، اقبال کی برتھ ڈے میں جاؤں گا، تو بعد مغرب ہے، بہت وقت ہے، سوچا تم سے باتیں کر کے، جانی ناجائز اولاد تو تمہیں ہر ملک میں مل جائے گی، مگر ناجائز حکومت صرف پاکستان میں ہے۔ تم تو جائز حکومت کے خلاف بہت بولتے تھے، اب خاموش ہو، خاموشی تمہیں عطا کی گئی ہے یا تھک گئے؟ اقبال کی برتھ ڈے میں حوریں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، تو نہیں بتائی، زندہ تھا جب بھی اخروٹ مجھ سے نہیں ٹوٹتا تھا، تم تو جانتے ہو میرا کوارٹر میر کے کوارٹر کے سامنے ہے، اقبال کی برتھ ڈے میں میر کے ساتھ جاؤں گا، اقبال کو تحفے میں اخروٹ دے سکتا ہوں، پیک کر دیے ہیں، ڈبے پہ میر کا مصرع لکھ دیا ہے، اخروٹ کی مناسبت سے، ایک دن تو ٹوٹ پڑ اے دید ہے جب ہو سکوں۔ اب میں تیار ہونے جا رہا ہوں، خط ختم نہیں ہوا ہے، اقبال کی پارٹی سے واپس آ کر مکمل کر، میر بھی آ گئے، ان کو دیکھ کے میری چیخ نکل گئی، شلوار سوٹ پہنے ہوئے، کہنے لگے کارڈ میں لکھا ہے ڈریس شلوار سوٹ، میں نے کہا میر صاحب میں دوبارہ مر جاؤں گا مگر شلوار سوٹ نہیں پہنوں گا، کرتا پاجامہ پہن لیا، اب جا رہا ہوں، جانی پارٹی سے واپس آ گیا، واپس کا آیا سنڈو نکال دیا گیا، غالب مصفی سودا سب شلوار سوٹ میں تھی، بعد میں معلوم ہوا کارڈ کے ساتھ اقبال نے سب کو شلوار سوٹ بھجوائے تھے اور لکھا تھا پاکستان کا قومی لباس، ڈبہ میرے پاس بھی آیا تھا مگر میں نے کھولا نہیں، غالب شلوار سوٹ میں سوابی میں عمران خان کے سپورٹر لگ رہے تھے، اقبال نے مجھ سے پوچھا جان تم نے قومی لباس کیوں نہیں پہنا؟ میں نے کہا علامہ اب آپ کی قوم بے لباس ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہے پہننے کو، اور آج میری برسی ہے، مجھے تو کفن پہن کے آنا چاہیے تھا، سب کی فرمائش پر۔ اقبال نے کچھ اشعار سنائے، عشق دمِ جبرائیل، عشق دمِ مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ میر نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا علامہ میر پہلے کہہ چکے ہیں، عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا۔ غالب نے کہا بڑے شاعر ایک ہی طرح سوچ سکتے ہیں۔ پھر علامہ نے پڑھا، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، مگر نہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ میر نے پھر میری طرف دیکھا، میں نے کہا علامہ میر نے بھی یہی کہا تھا، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا۔ علامہ نے تیسرا شعر سنایا، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی،
کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ میں نے پھر کہا اقبال میر کہہ چکے ہیں، میر کیا ہے فقیر مستغنا، آبے اس پاس بادشاہ کو کیا۔ اقبال نے پڑھا جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا جون کے شعر میں تو میر نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا آتے ہیں۔ مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہیں سے، اب تک تو یہی میر خرابات نشی تھا۔ اقبال اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی۔ علامہ میر نے کہا تھا اسلامی کفر کوئی ہو ہے شرق دردیش۔ علامہ نے کہا جان میر اپنی صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے، ان سے متاثر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میر نے کہا علامہ میں آپ کی نظمیں روزانہ پڑھتا ہوں، ایسی شاعری میں نہیں کر سکا۔ میرے خیال میں مسجد قرطبہ اردو کی سب سے بڑی نظم ہے۔ ایک نہیں خضر راہ، دو ستارے، عبدالرحمن کا بویا ہوا درخت، فاطمہ بنت عبداللہ، ساقی نامہ، التجائے مسافر، شگفتہ ہو کے کبھی دل کی بھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر کو بھول ہو جائے، کوشش ناتمام، ایک شام۔ علامہ کیا خوبصورت نظم ہے۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہے شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوثار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو رہی ہے، آغوش میں شب کے سو رہی ہے، تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے، خاموش ہے کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ مجھے اپنے شعر یاد نہیں رہتے، آپ کی یہ نظم زبانی یاد ہے۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل آیا، ورنہ پنجابی شاعر مجھے مار دیتے۔ 10 اپریل کو ادبی کانفرنس میں جا رہے ہو، یعنی پاکستان میں ادبی کانفرنس کی حد تک رہ گیا ہے۔ کانفرنس شروع ہوتی ہے، ادب شروع ہو جاتا ہے، کانفرنس ختم ہوتی ہے، ادب ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں جوش صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں۔ فتنہ جور و جفا دیکھیے کب تک رہے، میری زمین کربلا دیکھیے کب تک رہے۔ یہ تو اقبال سالگرہ تھی۔ اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ میں نے کافی سالوں بعد ایک ڈرامہ لکھا ہے، اس پہ مصیبت میں آ گیا میں۔ میرے ڈائریکٹر یہاں موجود ہیں میرے ساتھ۔ میں نے پہلے ڈرامے کا نام رکھا تھا گھر نمبر 804۔ تو احمد شاہ جو آرٹ کونسل کے صدر ہیں، انہوں نے کہا یہ ISPR منظور نہیں کرے گا، یہ ڈرامہ چھوڑ دو، کوئی شادی بیاہ جیسے بچیاں ڈرامے لکھتی ہیں اس طرح کا لکھا۔ میں نے پھر ایک لو سٹوری لکھی، اس کی شادی کی، پلے کا نام رکھا میں نے اڈیالہ بنا آئے ہوئے۔ تو شاہ صاحب نے کہا انور ہریانہ بنا تھا۔ میں نے کہا شاہ صاحب وہ تو پرانا ہے، امیر خسرو زمانے کا، یہ ماڈرن ہے، اڈیالہ بنا ہے۔ بولے نہیں یہ سب مت رکھو اس میں، یہ بھی رکھا۔ پھر میں نے لکھا ایکسٹینشن۔ تو ایک گھر میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تو وہ بہو کہتی ہے میں گھر میں ایکسٹینشن کروائے، بولے یہ ایکسٹینشن کا لفظ یہ نہیں کرے۔ پھر میری ایک کہانی تھی جو بہت پہلے لکھی تھی۔ ایک قرآن شریف پڑھانے ایک ینگ لڑکا ایک گھر میں آتا ہے اور چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ وہاں ان کی بڑی بیٹی سے اس کا پیار ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ میں نے نام رکھا حافظ جی۔ تو کہنے لگے کہ وہ بچے ان کو حافظ جی کہتے تھے۔ کہنے لگے انور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آرٹ کونسل بند ہو جائے اور آپ گرفتار ہو جائیں تو یہ آپ نہ کریں۔ پھر میرا پلے پڑھا انہوں نے،
لیکن ایک سین ہے میں بتا دیتا ہوں. لیکن کہانی ہے جو بزرگوں کی، خاتون ہیں دونوں، ان کا بیٹا ہے، اس نے دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، اور اس کی بیوی ہے 4 سدے کی، اس نے شادی کی. لیکن دونوں بوڑھیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں. تو ایک دن بیٹا آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ دونوں باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ میری بیوی سلمہ کے باپ آ گئے، وہ بھی لے رہے ہیں. تو آپ دونوں نکل پجامے کرتے وڑتے پہن کے باہر آتی ہے، کھاؤں پہن کے ٹوٹنے گئے. اب وہ بیمہ جو ہے وہ باتھ روم جاتی ہے، وہ پانی نہیں آ رہا ہے، وہ بیڈ روم میں. تو وہ نسرین خالہ سے کہتی ہے تم جا کے لوٹے میں پانی بھر لاؤ. اب یہ نسرین خالہ جاتی ہے اور ڈرائنگ روم میں بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کہتی ہے بیٹا لوٹے میں پانی بھر دو. اس کے بعد وہ آفتاب اور ان کی بیوی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ بریگیڈیئر ہیں ان سے لوٹا بھروانا کی. بولے اے بیٹا، ابھی ٹیلی ویژن پہ عاصم منیر کہہ رہے تھے ضرورت کے وقت فوج ہی کام آتی ہے. اب یہ پلے ہے، لمبا پلے ہے، 90 منٹ کا ہے. تو یہ 15 جنوری سے آپ سمجھیے گا. اس کا نام ہاؤس اریسٹ ہے. میں امینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی وجہ سے یہ اگر فیسٹیول ہوتا ہے. آصف نہیں رہے، یہ اکیلی کام کر رہے ہیں، اور کس محنت اور محبت سے امینہ کام کرتی ہے. میں ان کے لیے کیا خوش رہیے اور اسی طرح کام کرتے رہیے. اور اگر کل تک میں باہر رہا تو فون پہ آپ کا شکریہ دوبارہ. بہت بہت شکریہ.